السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کے بیٹرن ڈاؤن ہو گئے حضرت، کون بھی سلام کا جواب دیتے نہیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ماشاءاللہ، جامعہ مسجد نمن پلی کا یہ مکتب اور مدرسہ ہے۔ مغرب سے لے کر آپ حضرات نے ان بچوں کا پروگرام سماعت فرمایا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے اور چھوٹی چھوٹی بچیوں نے اپنی میٹھی زبان سے اور معصوم انداز میں جو کلمات سنائے، دعائیں سنائے اور عقائد سنائے اور تقریر بھی سنائی، نعت پاک بھی سنائی اور آپس کا سوال و جواب سے بھرا ہوا مکالمہ بھی سنایا، اور حفظ کا امتحان بھی یہاں پر ایک بچی نے آ کر دیا۔ ماشاءاللہ، یہ سب دیکھ کر کے بڑا دل خوش ہوا ہے کہ اتنے چھوٹے سے قریے میں اتنی محنت چل رہی ہے اور بچوں کو شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اپنا بچہ سمجھ کر کے یہاں کے امام صاحب، مولانا صاحب پڑھا رہے ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس مکتب کو، مدرسے کو کامیاب فرمائے۔ ایک بات یاد رکھنے کی ہے، علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی نور اللہ مرکزہ نے بیان فرمائی ہے، بڑوں کی بات بہت بڑی ہوا کرتی ہے، بہت ان کو کشف ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے، اور قرآن و سنت پورا کا پورا ان کے ذہنوں میں مستحضر ہوتا ہے۔ تو بعض دفعہ ان کی زبان سے ایسی بات نکل جاتی ہے جو بالکل 100% صحیح ہوتی ہے، اور ویسی باتیں عام طور پر سننے کو نہیں ملتی۔ یہ بچہ کو ان کے بیچ میں شیطان ہے، خاموش رہنا بھائی، ادھر سننا۔ ایک شیطان کا قصہ سناتا ہوں، سنو۔ سنتی ماں؟ روزانہ حدیث میں ہے باضابطہ، روزانہ شیطان دریا کے اوپر مصلی بچھا کر کے بیٹھ جاتا۔ پانی کے اوپر کون تو بیٹھ سکتا؟ کیا بیٹھتا؟ کیا ماں؟ پانی کے اوپر کون تو بیٹھ سکتا؟ نہیں بیٹھ سکتا، شیطان بیٹھ جاتا۔ روزانہ شیطان شام کے وقت میں دریا کے اوپر مصلی بچھا کر بیٹھتا، بیٹھ کو کیا کرتا؟ حساب لیتا۔ نمن پلی، مدن پلی، فلاں جگہ اس نے جو اپنے چیلوں کو چھوڑا ہوا ہے کہ اس کو بہکا، اس کو بہکا، یہ کام کر کیا، وہ کام کر کیا، سب کا حساب لے کر کے ان کو ایوارڈ دیتا ہے۔
تو شیطان شام کے وقت میں مصلی بچھا کر کے حساب لیتا، اٹھ بھائی فلاں نمبر شیطان کھڑا ہو جا، آج صبح سے تو نے شام تک کیا کیا بتا۔ اب وہ ایک شیطان کھڑا ہو کر کے بولتا ہے میں آج گیا تھا، ایک آدمی سو رہا تھا تو میں نے اس کو سلاتے ہی رکھا، فجر کی نماز اس کی چھوٹ گئی۔ شیطان کوئی خاص توجہ نہیں دیتا، بولتا ہے ہاں ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ دوسرے شیطان تم اپنا حساب ریکارڈ سناؤ، ڈیلی تمہارا شیڈیول کیا ہے آج کا۔ وہ ایک قصہ سناتا کہ میں راستے میں جاتے ہوئے کسی کو بد نظری کا شکار کرا دیا، کسی کی نظر کو میں نے ناپاک کرا دیا۔ شیطان بولتا ہے ہاں ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ اس طرح شیطان سب کا حساب لیتا، تو کیا کر کو آیا، تو کیا کر کو آیا، کس کو بہکا کر کے آیا۔ سب کا حساب ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے، ایک لنگڑا شیطان چھپ کر کے بیٹھا رہتا۔ شیطان اسے تلاش کر لیتا ہے، ادھر کہاں چھپ کر کے بیٹھا ہے، اپنی کارگزاری سنا، صبح سے لے کر شام تک تو نے کیا کیا، کس کس کو بہکایا۔ تو وہ لنگڑا شیطان ڈرتے ہوئے کہ میں نے کچھ بھی بڑا کام نہیں کیا ہے، ڈرتے ڈرتے شیطان کے سردار کے پاس، اس کا نام عزازیل ہے، ابلیس ہے، اس کے پاس آ کر وہ لنگڑا شیطان سناتا ہے کہ میں نے آج کوئی بڑا کام نہیں کیا، ایک کام میں نے کیا۔ وہ کیا؟ ایک بچہ کتاب لے کر کے پڑھنے کے لیے، الف با پڑھنے کے لیے مکتب جا رہا تھا، میں نے اس کو کھیل کود میں لگا دیا۔ سمجھ میں آیا کیا بات تجھے؟ سمجھ میں آیا؟ وہ شیطان، چھوٹا شیطان کیا بولتا ہے کہ ایک بچہ الف با پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے مکتب میں پڑھنے جا رہا تھا تو میں نے اس کو کھیل کود میں لگا دیا، مائنڈ ڈائیورٹ کرا دیا۔ ہوتا نہیں کبھی ایسا؟ تمہیں گھر کو آتے ٹیمپو، ارے انہیں محبت شاہ کھیل لیتا ہے نا، میں بھی کھیل لیتا ہوں، کبھی کواتا نہیں کواتا۔ انہیں وہاں موبائل لے لے بیٹھا ہے، دوسرے بلاتے آ رہے حضرت بلاتے ہیں، ٹائم ٹھہر رہے 5 منٹ، وہ ہوں کر کو آتا ہوں۔ کرتی نہیں کرتی تمہیں؟ آئندہ سے کرتی کیا؟ نہیں کرنا۔ تو یہ سب مکتب کو جاتے وقت یہ جو مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنے کے خیالات آتے ہیں، یہ سب کون لاتا؟ سو شیطان۔ کون لاتا ماں؟ شیطان لاتا۔ وہ شیطان خیالات لائے تو کیا پڑھنا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ بار بار پڑھے تو کیا ہوتا؟ شیطان کا وہ وسوسہ، وہ خیال نکل جاتا۔ تو وہ لنگڑا شیطان بولتا ہے ابلیس سے کہ میں نے آج کوئی بڑا کام نہیں کیا، بچہ جو ہے مکتب میں قرآن پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو میں نے اس کو بہکا دیا، کھیل کود میں لگا دیا۔ تو ابلیس بولتا ہے سب لوگ سائیڈ میں ہو جاؤ، اس کو راستہ دو میرے پاس آنے کے لیے۔ اور وہ قریب آیا تو اس کو سینے سے لگا لیا کہ سب سے بہتر کام تو نے کیا۔ شیطان جو ہے اس کو سینے سے لگا لیتا، سب سے اچھا کام تو کیا ہے۔ اس نے نماز چھڑوا دیا، اس نے لڑائی کروا دیا، اس نے وہ کر دیا، یہ سب چلر کام آئے۔ قرآن پڑھنے کے لیے جو جا رہا ہو اس کو بہکانا، یہ بہت بڑا کام کر کے شیطان اس کو سینے سے لگا لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بچہ قرآن پڑھ لیتا ہے نا، اس کا ایمان بچ جاتا ہے۔ جو بچہ قرآن پڑھ لیتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے دل میں خدا کیا ہے، میں کیا ہوں، دنیا میں اللہ نے مجھے کیوں بھیجا ہے، یہ ساری باتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں، اور وہ سیدھے راستے پر خود بھی چلتا
اور دوسروں کو بھی چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے شیطان جو ہے بڑا خوش ہوتا اس شیطان سے جو بچوں کو مکتب جانے سے روکتا ہو۔ سمجھ میں آیا تم نا یہ بات سمجھ میں آئی تم نا؟ تمہیں جو پڑھنے آتے ہی اتنا بڑا کام یہ، ایک بچی نے اگر پڑھ لیا یوں سمجھو کہ اس کے پورے خاندان نے پڑھ لیا ہے، کیونکہ بچی عورت 24 گھنٹے گھر میں رہتی ہے، کھانا بنانا، بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیج دینا، باقی دن بھر کوئی کام نہیں اس کا۔ اگر وہ بچی مکتب میں پڑھی ہوئی ہے، مدرسے میں پڑھی ہوئی ہے، اس کے سینے میں جو قرآن ہے، جو دین کا علم ہے، اس بچی کو خاموش رہنے نہیں دیتا۔ وہ بچی کیا کرتی؟ اڑوس پڑوس کی عورتوں کو بلاتی، آؤ آپا، تم نہ وضو کا تو معلوم کیا، غسل کا تو معلوم کیا، سورہ فاتحہ تم نہ آتا، اتحیات تم نہ پڑھنے آتا کیا؟ یہ سب سکھاتی وہ عورت، وہ بچی جس نے مکتب میں کچھ پڑھا ہو، سیکھا ہو۔ جیسا غلط بچے کیا کرتی؟ جو بچے مکتب کو نہیں آتے، اسکول میں پڑھتے ہیں اور دن بھر ادھر ادھر شیطانوں کے سگا پھرتے رہتی۔ ہمارے نوجوان رات کے 2 بجے تک موبائلہ لے لے کو شیطانوں کے سگا گلہ میں پھرتے رہتی۔ وہ ان بچوں کے دل میں کیا خیال آتا؟ ارے فری فائر کھیلیں گے، ارے پب جی کھیلیں گے، ارے فلاں جگہ جا کو فیس بک دیکھیں گے۔ آتا نہیں آتا؟ یہ جو بچے ہیں مکتب میں پڑھنے والے، مسجد کو آنے جانے والے، ان کے دل میں کیا خیال آتا؟ قرآن پڑھنے کا خیال، نماز پڑھنے کا خیال، ماں باپ کی قدر کرنے کا خیال، ایک دوسرے کی عزت کرنے کا خیال ان کے دلوں میں آتا، ایک دوسرے کی فکر پیدا ہوتی۔ اور میں جس طرح نماز پڑھتی ہوں، میں جس طرح نماز پڑھتا ہوں، میرا بھائی اور میری بہن بھی نماز پڑھنے والی بن جائے۔ یہ سینے کے اندر جو قرآن ہے خاموش رہنے نہیں دیتا ہے۔ تو میں شروع میں ایک بات بتا رہا تھا، کیا بول رہا تھا میں؟ حضرت مولانا حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی نور اللہ مرکدہ، انہوں نے ایک موقع پر فرمایا، جو بچہ اور جو بچی بچپن میں پورا قرآن ناظرہ پڑھ لیتی ہے، اور بچہ پڑھ لیتا ہے پورا قرآن ناظرہ کا تو کیا؟ دیکھ کر۔ اگر بچپن میں بچوں نے قرآن کو دیکھ کر کے پڑھ لیا تو اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو ایمان پر باقی رکھے گا۔ آپ بازاروں میں دیکھیے، محلوں میں دیکھیے، وہی بچے شراب پی رہے ہوں گے، وہی بچے غلط کاموں میں ملوث آپ کو نظر آئیں گے۔ اکثر یعنی پرسنٹیج ایوریج کے حساب سے وہی بچے ہوں گے جن کے سینے میں قرآن نہیں، جن کو نماز پڑھنا نہیں آتا، جنہوں نے بچپن میں مکتب کو کبھی نہیں دیکھا۔ ایسے ہی بچے اکثر آپ کو بگڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو بچوں کو بچپن میں مکتب سے جوڑنا، مسجد سے جوڑنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج ہمارے ماں باپ بچہ یا بچی اسکول کو اگر نہیں گئے تو کیا کرتے ہیں؟ مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں۔ بچہ جب روتا ہے، بچی جب روتی ہے، پڑوس والے آ کر اس کو، باپ کو ڈانٹتے ہیں، کئی کو بچے کو مارتے ہیں، کئی کو بچی کو مارتے ہیں۔ تو یہ باپ بولتا، دیکھو آپا انہیں اسکول کو نہیں جاتی کہتے، بولتی نہیں بولتی؟ تب پڑوس کے عورت کیا جواب دیتی؟ کئی کو جاتی نہیں سو چل۔ پڑوس کی عورت بھی کیا بولتی؟ جا اسکول کو بولتی۔ لیکن کسی دن اگر یہ بچے مسجد میں پڑھنے نہیں آئے، فجر کے بعد سبق پڑھاتے ہیں، مغرب کے بعد یہاں بچوں کو پڑھاتے ہیں، اگر کسی دن بچی یا بچہ یہاں پڑھنے نہیں آئے،
کوئی باپ نہیں پوچھتا کہ یہ بچہ آج پڑھنے کیوں نہیں گیا. پوچھتی کیا باپ؟ گھر میں کب تو ماں باپ پوچھتے ہیں ایسا؟ بہت کم لوگ ہیں جو پوچھنے والے. اسکول اگر نہیں گیا بچہ، ٹیوشن اگر بچہ نہیں گیا، ماں بھی پوچھتی، باپ بھی پوچھتا، بھائی بھی پوچھتا، محلے والے بھی اس کو برا بھلا بولتے. وہی بچہ اگر مکتب کو نہیں جاتا ہے، مسجد کو نہیں جاتا ہے، کیا بولتے؟ جاتی لو، جاؤ حضرت، سماعتی لو. بچی آ کو سوتی ہے، سماعتی بولتی نہیں بولتی ماموں؟ یہ ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے؟ مسجد کی قدر نہیں، قرآن کی اہمیت نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں کے اندر بے برکتی ہے، ہماری زندگیوں کے اندر آفتیں ہیں. قرآن کا ایک جملہ، ایک سینٹنس پڑھ لینا کتنا فائدہ دیتا ہے آپ کو معلوم نہیں. بس ایک دو بات بول کر میں بات ختم کر دیتا ہوں، کیونکہ وقت بہت لمبا ہو چکا، اور میں نے آپ کے امام صاحب سے کہا ہے آئندہ کبھی ایسا پروگرام رکھیں تو مسجد سے باہر رکھو. مسجد سے باہر بچوں کا پروگرام ہمیشہ کہاں رکھنا؟ مسجد سے باہر رکھنا. اور پنڈال وغیرہ ڈالنا عصر سے شروع کر دینا، بچوں کو پڑھانا مغرب تک ختم. مغرب کے بعد 2-4 بچے، مشکل سے 5 بچے بس. اس سے کیا ہوگا؟ بازار میں اور محلوں میں پروگرام ہونے سے عورتیں بھی آ کر کے سنیں گی، ان کے لیے بھی پردے کے ساتھ انتظام. میں حیدرآباد میں ایک جگہ بیان کرنے گیا تھا، وہاں پر 600 عورتیں آئی ہوئی تھی، مرد حضرات مشکل سے 300، لیکن عورتیں کتنی آئی؟ 600 عورتیں آئی تھی بیان سننے کے لیے. اور بچوں کی تعلیم و تربیت میں عورت کا زیادہ دخل ہوتا ہے. مردوانہ صبح ہی نکل گیا تو شام تک نو ایڈریس، فون بھی لگتا نہیں، کہاں رہتا اسے معلوم نہیں. اسے مارا، اسے گالان دیا، اس سے لڑ لیا، اس سے پنچایت کر لیا، 4 پیسے کمایا، 10 پیسے گمایا، یہ سب ٹینشن. گھر آتا کھا لیا کی، پی لیا کی، سو گیا کی. اور عورت 24 گھنٹے گھر میں رہتی ہے، بچہ سامنے رہتا ہے. تو بچوں کی تعلیم و تربیت میں عورت کا امپارٹنس زیادہ ہے. تو بچوں کا جب بھی کوئی پروگرام کرے تو مسجد سے باہر پروگرام کریں، عورتوں کے لیے انتظام کریں، انشاءاللہ جلسہ بڑا کامیاب ہوگا. 2-4 عورتوں کو بات سمجھ میں آ گئی، انہوں نے اپنے بچوں کو سدھار لیا تو پورا محلہ سدھر جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، معلوم کیا بات تم نا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معلوم کون انہوں؟ بول ماں؟ نبی. بچی بولی نبی. کون؟ نبی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ نبی ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے نبی ہیں. ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے جا رہے تھے. قبرستان کا تو معلوم کیا با؟ ہمارا پرمننٹ ایڈریس وچ لکھو رکھ لو. ہمارا پرمننٹ ایڈریس کون سا ماں؟ قبرستان لکھو رکھ لو. ہر ایک کو وہیں جانا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان سے گزر رہے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں ایسا پاور اللہ نے دیا ہوا تھا، قبر میں کیا ہوتا نظر آ جاتا. تم نہ نظر آتا، پیچھے کیا ہے ہم نہ دکھتا نہیں، ہاتھ کے اندر کیا ہے ہم نہ نظر نہیں آتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قبر کے اندر کیا ہوتا ہے نظر آتا تھا. یہ اللہ کی طرف سے میراکل ان کو دیا گیا تھا. جیسے بیکٹیریا تم نہ نظر آتا کیا با؟ بیکٹیریا کا تو معلوم ہے؟ معلوم نہیں؟ کیا پڑھی تمہیں اسکول میں؟ کیا پڑھتے ہیں تمہیں؟
इंटर, बैक्टीरिया का तो मालूम नहीं, क्या भी बोल रहे हैं उनको। आजकल के डिग्री पढ़े हुए बच्चों को एम्बुलेंस का स्पेलिंग भी आता नहीं, सही बोल रहा हूं। आजकल जो बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं ना, खाली वहां पढ़ते ही, नीचे ऊपर पढ़ते ही, पढ़ना जिसे बोलते हैं वो करते नहीं। कब देखे तो मोबाइल, चैटिंग, इन्हें उसे चाटा है, इन्हें उसे चाटा है, मैसेज कर लेते सो, देख लेते हैं तेसो, मेरा फोटो देख। भाई को बच्चा भी स्कूल में कॉलेज में जो पढ़ने वाली बच्चियां हैं, 10 से इंटरमीडिएट पढ़ने वाली बच्चियां हैं ना, फोटो हम भेज लेते सो, मेरा फोटो देख, सिर पर ओढ़नी है तो कैसी दिखती हूँ, सिर के ऊपर चोटी डाल ली तो कैसी नजर आती हूँ, चोटियां खोल ले तो शैतान की जैसा नजर आती हूँ, नहीं देख तू मुझे देख ले। आजकल हमारी बच्चियां ये सब कर रही नहीं कर रही हैं, इन सब को नजर लगती नहीं लगती। हजरत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो औरत दूसरों के सामने बेपर्दा होती है, पर्दे के बगैर जाती आती है, उसके ऊपर शैतानी असरात हो जाते हैं। उसके ऊपर क्या हो जाते हैं? शैतानी असरात। कब देखे तो घबराहट दिल में, ये सब होता, और दिमाग नापाक और गंदा हो जाता उनका। खैर, मैं बोल रहा था, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्रिस्तान से जा रहे थे, कब्र के अंदर अजाब हो रहा था, सजा मिल रही थी, कब्र में जो आदमी है उसको सजा मिल रही थी। खैर, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गुजर गए, आदमी बुरा होगा इसलिए कब्र में उसे अजाब हो रहा है, पनिशमेंट। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्रिस्तान से गुजर रहे थे तो कब्र के अंदर अजाब हो रहा था, ईसा अलैहिस्सलाम को नजर आया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने समझा कि कब्र के अंदर जो आदमी है ये बड़ा पापी होगा, गुनहगार होगा, इसलिए इसको पनिशमेंट मिल रही। चले गए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, और कई ज़माने के बाद उसी रास्ते से वापस आए। उसी रास्ते से वापस आए तो क्या देखते हैं, उसी कब्र में अब अजाब बंद हो गया, पनिशमेंट ख़त्म, जन्नत की हवाएं उसमें आ रही हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को समझ में नहीं आया, जाते वक्त देखा तो अजाब हो रहा है, और इतने साल के बाद फिर वापस उसी रास्ते से आया तो अजाब ख़त्म हो गया, क्या बात है। अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बताया, या फरिश्ते ने आकर के सुनबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बताया। क्या बताया कि ऐ ईसा, इस कब्र में जो आदमी था, जब ये मरा तो इसका बच्चा इसकी बीवी के पेट में था, या पैदा हुआ था। बस जब ये मरा था तो इसका एक छोटा बच्चा था, और वो बच्चा बड़ा होते गया, बड़ा होते गया, पढ़ने के लायक हो गया, बात करने के लायक हो गया बच्चा 2-3 साल का। तो उसकी अम्मी ने उस बच्चे को सिखाया। क्या सिखाया बोलंदे? हमारे अम्मा क्या सिखाते सो हमना? अरे उसे गधा बोल, उसे घोड़ा बोल, उसे मेंटल बोल। हमारे अम्मा नहीं सिखाते सो, नहीं सिखाती। तो अम्मी ने उस बच्चे को क्या सिखाया था? उस बच्चे को अम्मी ने सिखाया था, बेटा बोल बिस्मिल्लाह, बोलो हिर्रहमानिर्रहीम, ये सिखाया अम्मी ने, या मस्जिद में पढ़ाने वाले हजरत ने, किसी ने उस बच्चे को ये सिखा दिया। तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ मेरे फरिश्तों, इसका बाप कब्र में जल रहा है और ये बच्चा मुझे बोल रहा है कि मैं बड़ा रहीम हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का माना क्या? क्या मां? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का माना क्या? शुरू करता हूं
देखो गाड़ी को जरा ढक ले तो स्टार्ट हो जाती है। वो जो स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं तीना बच्चे जो मस्जिद को कभी नहीं आते, मकतब को नहीं आते, वो गाड़ियां को तुम्हें सिर पर रख ले तो भी वो चालू होती नहीं। ये गाड़ियां को खाली जरा चाबी फिरे तो स्टार्ट हो जाते हैं। ये फायदा है मस्जिद में पढ़ने का, मकतब में पढ़ने का। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का माना क्या? शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। देखो चारणे होती बच्ची भी बोलती है इसका माना, निहायत रहम वाला। रहम का तो क्या? माफ करने वाला, तरस खाने वाला, अयो करने वाला। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा, ऐ मेरे फरिश्तों, इसके अब्बा को जो कब्र में अजाब हो रहा है, अजाब को स्टॉप कर दो। फरिश्तों ने अल्लाह से पूछा, ऐ अल्लाह, इसका अजाब तो अभी बाकी है, पनिशमेंट का जो टाइम है अभी बाकी है, इसको सज़ा मिलनी चाहिए, क्यों इसकी सज़ा को बंद करने का हुक्म दे रहे हो? तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया, इसका बेटा मुझे कहता है कि मैं तरस खाने वाला हूं, मैं रहम करने वाला हूं, तो मैं किस तरह इसके बाप को कब्र में अजाब दे सकता हूं? समझ में आया? बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़े तो माँ बाप को फायदा, दादा को, नाना नानी को फायदा होता, खुद वो पढ़ने वाले बच्ची को और बच्चे को भी फायदा होता। जो काम भी करो, मामिन अमरिन लम युबदा बिहम्दिल्लाह औ बिस्मिल्लाह फहुवा अक़ता औ फहुवा अबतर। जो भी काम अल्लाह का नाम लिए बगैर शुरू किया जाता है वो काम इनकम्प्लीट हो जाता। अल्लाह का नाम लेकर के शुरू करो, काम पूरा हो जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके काम शुरू करो, अल्लाह की तरफ से मदद आ जाती। अल्लाह का नाम लेने में इतना फ़ायदा है, इतनी बरकत है। तो माशाअल्लाह ये सारे बच्चे मकतब में पढ़ रहे हैं, इनकी पेशानियों पर ईमान का नूर चमक रहा। इनके चेहरों के अंदर क्या है? एक ईमान का नूर नज़र आता है। जो बच्चे मकतब को नहीं आते, मस्जिद को नहीं आते, वो सब जो है बिल्कुल अलग ही उनकी शक्ल व सूरत होती है। उनके चेहरे बेनूर, मुरझाए हुए, सुकड़े हुए ऐसे होते। कपड़े को ऐसा लपट को रख डाले तो कैसा रहता, वो कपड़े को इस्त्री कर को रखे तो कैसा रहता, कितना फर्क। एक बच्चियां सुनो ये पॉइंट। एक बच्ची जो मकतब में पढ़ने वाली थी, मस्जिद में वो बचपन से आती जाती थी, पर्दा उसने सीखा था, बुर्का पहनना, नकाब डालना, टाइट पैंटा, टाइट ड्रेसा नहीं पहनना, ढीले ढाले फ्री लिबास पहनना, ये सब बच्ची को आदत हो गई। वो बच्ची कॉलेज जाने लगी तो कॉलेज की बच्चियों ने उसे छेड़ा, उसके साथ मजाक किया, हाँ इन्हें देख बुर्का डालने को है, इन्हें बुर्का पहन कर है कोई फायदा नहीं है। आजकल का ज़माना ऐसा है वैसा है, फ्री रहना, नॉर्मल से रहना, हटाओ बुर्का, चेहरा दिखाओ, ऐसा बोलती नहीं बोलती लोग? बोलती ना माँ, बोलती है ना। तो वो बच्ची को जर्रे बच्चे बोले, क्लासमेट्स भाई को बच्चे, हमें बुर्का नहीं सका ही, तुम्हें भी बुर्का उतार डालो। तो मदरसे में पढ़ने वाली बच्ची इनको जवाब देना कर को सोची, कैसा जवाब देना, क्या जवाब देना। जब दिल में फिक्र पैदा होती, अल्लाह ताला माइंड में इलाज बता देता, सॉल्यूशन माइंड में आ जाता। उस बच्चे को समझ में आ गया इनको जवाब कैसे देना, इनका मुंह कैसा बंद करना कर को। अगले दिन वो बच्ची घर से गई, माउस लेकर के गई। माउस का तो मालूम माँ? अब तू बनाने बैठे तो कब को माँ बनने का वो? माउस का तो क्या बनाना, जरा तुम्हें हंस लेने दे घर को बोला ऐसा। माउस का तो क्या बनाना, केला, अरटी का है,
हाँ, वो बच्ची को अल्लाह दिमाग में डाला। मंजे जो बच्चियां छेड़ती हैं उनको समझाना गा तो ये काम करना। वो बच्ची क्या करी, घर से 2 मौजा लेकर गई। कितने मौजा? 2 मौजा कॉलेज लेकर गई। कॉलेज में जाने के बाद जो बच्चियां इनको छेड़ रही थी और बोल रही थी कि तुम बुर्का उतारो, ये करो, वो करो, इसने क्या किया, 2 केले बैग से निकाले। सुनो बा, बैग में से 2 केले वो बच्ची निकाली, एक केले का छिलटा निकाल डाली और एक केले का छिलटा निकाली नहीं, 2 भी टेबल के ऊपर रखी। वो बच्चियां जो मजाक करती थी, बुर्का उतार बोलती थी, वो बच्चियां को ये बच्ची बोली, ये 2 मौजा में कौन सा तुम्हें लेती, ये जो 2 केले हैं इसमें कौन आप खाओगी। वो बच्ची क्या करी, छिटला है सो मौज ली। ऐसा केला उस बच्ची ने लिया जो जिसके ऊपर छिटला था। छिल्ला ले थे ना, वो मौज नहीं ली वो बच्ची। कई को छिटला उतार डाले है तो इसका हाथ उसे लगा था, टेबल के ऊपर रखे तो टेबल का बैक्टीरिया उसे टच हुआ था। इस वास्ते वो बच्ची क्या करी, मजाक करने वाली बच्ची, ये छीटा नहीं सो मौज नहीं ली, छीटा है सो मौज ली। समझ में आया क्या माँ तुझे? तब ये बच्ची, बुरखे वाली बच्ची बोली, देख मैं आको छिटला है सो मौज, तू आको छिटला नहीं सो मौज। समझ में आ गया? छिटला नहीं सो मौज, वो केला जिसके ऊपर छीटा नहीं होता, वो केले के ऊपर क्या रहता, गंदगी रहती, बैक्टीरिया इधर से उधर से। ऐसे ही जो बच्ची बगैर पर्दे के बाजार में घूमती फिरती है उसके ऊपर शराबी की नापाक नजर है, जिना करने वाले की नापाक नजर है, आने जाने वालों की बुरी नजर उसके ऊपर पड़ती नहीं पड़ती? पड़ती नहीं क्या माँ? बुरी नजर पड़ती नहीं पड़ती? वो बच्ची बुर्का पहनकर कंप्लीट से बाजार में गए तो कौन भी उसे पकड़ा लेते हैं, उसके ऊपर नजरिश नहीं पड़ती। सुनने की अंगूठी है बच्ची? घर में है? तेरे वास्ते है? कहाँ है? घर में घर में कहाँ रखी तेरी सुनने की अंगूठी? बीरवे में रखी। बाहर गेट के पास क्या है? कचरे का डब्बा है। सुनने की अंगूठी बाहर गेट कने कौन तो रखती क्या? सुनने की अंगूठी बाहर गेट के पास कोई रखता है क्या? बोलो, नहीं रखता। कहाँ रखता? बीरवे के अंदर। कई को वो कीमती चीज है। 1 ग्राम आपको 7,000 रुपए। इमाम साहब का आधा दरमा। जरा सोचिए आप लोग, अपना खून पसीना बना करके इन बच्चों को इमाम साहब ने, मुअज्जिन साहब ने तैयार किया है। स्कूल में आप माहाना 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार दे करके बच्चों को पढ़ाते हैं, और यहाँ इमाम साहब को, जो आपकी बच्ची को पढ़ाता है, आपके बच्चे को पढ़ाता है, महीने में 500 भी नहीं दिए तो क्या फायदा? इमाम साहब की वजह से, मुअज्जिन साहब की वजह से मेरी बच्ची ने कुरान पढ़ना सीख लिया है, मेरी बच्ची को वजू करना आ गया है, नमाज पढ़ना आ गया है। लो हजरत, मेरी तरफ से माहाना आपके लिए 500 रुपया छोड़ो, 100 रुपया भी कोई देता है क्या? बेचारे इमाम साहब, मुअज्जिन साहब किस तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे, अंदाजा लगाइए। आपके घरों में कितना खर्चा होता है रोजाना, माहाना कितना खर्चा होता है। इमाम साहब वही 7,000, 10,000 की तनख्वाहों में जिंदगी गुजारे। आज के दौर में 15,000 में भी काम नहीं चलता है, महीने में 15,000 में भी काम नहीं चलता। तो अपने इमाम की कदर कीजिए, मुअज्जिन की कदर कीजिए, उनकी तनख्वाहें कमिटी वालों को बोलकर बढ़ाओ कि इमाम साहब को कम से कम 15 से 20 तक तनख्वाह होनी चाहिए, और हर रमज़ान में 1,000 रुपया बढ़ा करके देना। रमज़ान ख़त्म होते ही हज़रत अब से आपकी तनख्वाह
15 نہیں 16 ہے، اگلا سال آیا 17 ہے، اس طرح خود سے بڑھانا۔ امام صاحب آ کر آپ سے نہیں پوچھنا کہ میری تنخواہ بڑھاؤ، بہت ذلت کی بات ہے۔ اپنے امام کی قدر کرے، مؤذن کی قدر کرے۔ حضور کے مصلی پر کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھاتے، بلال رضی اللہ عنہ کی جگہ کھڑے ہو کر کے مؤذن اذان پکارتے ہیں، دن ہو، رات ہو، سردی ہو، گرمی ہو، ونٹر ہو، سمر ہو، طبیعت ٹھیک ہو، خراب ہو، ہمیشہ وقت پر مؤذن اذان دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ 1 منٹ آگے پیچھے نہیں ہوتی گھڑی، مؤذن وقت پر اذان دیتے ہیں۔ پیشاب آ رہا ہو، پاخانہ آ رہا ہو، ٹائم ہو گیا تو مؤذن کھڑے ہو جاتے، ٹائم ہو گیا تو امام مصلی پر رہتے۔ اور عام لوگ ایک دن کی 5 نمازیں پہلی صف میں پڑھ کے دکھائیں، نہیں ہوتا۔ یہ بیچارے اسی کے لیے اپنے زندگیوں کو وقف کیے ہیں، تو ان کا خیال کیجئے۔ خیر، آخری بات بتا کر میں بیان سٹاپ کر دیتا ہوں۔ تو میں بچی کو کیا بول رہا تھا؟ سونے کی انگوٹھی کہاں رکھتی؟ بیروے میں رکھتی، الماری میں رکھتی، وہ بھی باہر والے میں نہیں۔ الماری کھولنا، پھر اس میں چھوٹی الماری وہ کھولنا، پھر اس میں ایسا ہاتھ ڈالے تو اور ایک باکس آتا، اس میں رکھو، کیلی ڈالتی۔ اور وہ کیلی کہاں پر رکھے ہیں کسی کو بتاتی کیا؟ نہیں بولتے۔ تو بچی کا جو جسم ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے، یہ قیمتی چیز ہے۔ پردے کے ساتھ رہنا، پردے کے ساتھ اس کی حفاظت کرنا، غیروں کے نظروں میں نہیں آنا، یہ سب کہاں سیکھنے کو ملے گا؟ مکتب میں سیکھنے کو ملے گا۔ یہ پیاری پیاری بچیاں دیکھیں کتنی اچھی ہیں، سب کے سروں پر دوپٹہ ہے، بال نظر نہیں آتے، پورا جسم ڈھکا ہوا ہے۔ وہی اسکول میں دیکھ لیجئے، کالج میں دیکھ لیجئے، بچیاں بے پردہ ہیں، بنین پہن کر کے بچیاں گھوم رہی ہیں، بنین، اور پینٹ پہن کر کے، ٹائٹ فٹنگ پینٹ پہن کر کے گھوم رہی ہیں، پورا جسم ان کا نظر آتا، سمجھ میں آتا۔ اور شرابی کبابی لوگ جب بازاروں سے گزرتے ہیں ان کو اچک لیتے۔ ایسی بچیوں کے سر کے اوپر اللہ کے فرشتوں کی مدد ہوتی ہے، ایسی بچیوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ ان کے سینوں میں قرآن ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے والی بچیاں، درود پڑھنے والی بچیاں، دعائیں پڑھنے والی بچیاں، پردہ کرنے والی یہ بچیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اپنی بچیوں کو آپ مسجد میں، مکتب میں، مدرسے میں ضرور بھیجا کریں، اور بچوں کے ایسے پروگرام میں ماں باپ سب شریک ہو کر کے پروگرام کے اندر وہ بچے جو سناتے ہیں اس کو سنیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔